بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس میں آج انتہائی اہم ترین موضوع ہے کہ اس کی ضرورت بھی ہے اور اس کی وضاحت بھی کی جانی چاہیے، یعنی کھانے پینے کے حوالے سے ہے۔ یسألونک، تیرا حبیب آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، ماذا احل لہم، کہ ان کے لیے کون سی چیز حلال ہے۔ یعنی رسول خدا سے خدا کہہ رہا ہے کہ میرا رسول میرا حبیب لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کون سی چیز حلال ہے۔ قل، ان سے کہہ دیں، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں ہیں، پاک چیزیں ہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح المکلبین، اور ان یعنی سکھائے ہوئے سدھائے ہوئے شکاری کتوں کا شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ تو علمونہن مما علمکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں علم دیا ہے اس علم کے ذریعے آپ نے ان شکاری کتوں کو سکھایا ہوا ہے، سدھایا ہوا ہے۔ اور فکلوا مما امسکناکم علیکم، تم ان کا شکار کیا ہوا کھا سکتے ہو اگر وہ آپ کے لیے اس شکار کو زندہ رکھتے ہیں، اس کو باقی رکھتے ہیں۔ واذکروا اسم اللہ علیہ، اور تم اس کے اوپر جب اللہ کا نام لیتے ہو تو یہ تکبیر پڑھ کے شکاری کتوں کو شکار کے لیے بھیجتے ہو تو وہ حلال ہے آپ کے لیے ان کا شکار۔ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب، اللہ سے ڈرتے رہنا، بے شک خدا جلد حساب کرنے والا ہے۔ یہاں آج کی اس درس میں ہم نے شکاری کتوں اور شکار کے ذریعے جو کہ شکار کیا جاتا ہے، آیا کون کون سی چیزوں کا شکار حلال ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ دو صحابی اور دو صحابی کا نام بھی تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ ان دو صحابہ نے رسول خدا سے عدی ابن حاتم طائی اور ایک اور صحابی ہے، یہ دو جگہ ہو کے رسول خدا کے پاس ہے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم ان حیوانات کے ذریعے شکار کرتے ہیں، مثلا باز کے ذریعے شکار کرتے ہیں، ہم جو ہے شکاری کتے کے ذریعے شکار کرتے ہیں، تو آیا ان کا جو شکار ہے وہ ہمارے لیے کیسے حلال ہے؟ جبکہ یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کتے کو شکار پہ بھیجتے ہیں تو بعض دفعہ وہ کتا ہمارے شکار کو شکار کر کے زندہ پکڑ کے ہمارے پاس لاتا ہے تو ہم اس کے اوپر تکبیر پڑھ لیتے ہیں، اس کو ذبح کر دیتے ہیں اسلامی طریقے کے مطابق، وہ تو حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ جب ہم پہنچتے ہیں تو وہ شکار جو کرنے والا کتا ہوتا ہے وہ شکار کو کاٹ دیتا ہے، تو شکار مر گیا ہوتا ہے، تو کیا وہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اور یا رسول اللہ بعض دفعہ پہنچتے ہیں تو شکار آدھا شکاری کتا اس کو کھا لیتا ہے شکار کو اور آدھا باقی رہ جاتا ہے، تو ان تینوں کی کیا چیز ہے؟ بات میں نے اشارہ فرمایا کہ وہ شکاری کتا کہ جو سکھایا ہوا ہے، سدھایا ہوا ہے، سدھائے ہوئے بھی اس کو شرائط ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب اس کو آپ کہیں رک جائیں تو وہ رک جاتا ہے، آپ کہتے ہیں چلے جائیں تو وہ چلا جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پر آپ نے اس کو ٹریننگ دی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس کتے کا شکار کتا اس کو زندہ لاتا ہے تو پھر فرماتے ہیں آپ تکبیر پڑھ کے ذبح کر لیں تو شکار آپ کے لیے حلال ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ شکار اس کو کتا آدھا کھا لیتا ہے، آدھا بچ جاتا ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ آپ کے لیے حلال نہیں۔ ایک شکار ایسا ہے کہ جس کو شکار کرتے ہوئے کتا مار دیتا ہے اور شکار کرتے ہوئے وہ شکار مر جاتا ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ نے کتے کو بھیجا تھا، کتے کو بھیجتے ہوئے آپ نے تکبیر کہی تھی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کتے کو چھوڑا تھا، تو فرماتے ہیں وہ جو چھوڑا تھا آپ نے، وہ کتا اگر جا کے شکار کو وہاں پہ مار دے اور شکار مر جائے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، اس لیے کہ آپ نے وہ تکبیر پڑھ کے اس کتے کو بھیجا ہے۔ اچھا باز کو شکار کے لیے کیا ہے؟ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جو باز آپ چھوڑتے ہیں، فضا میں چھوڑتے ہیں شکار کے لیے، باز اگر اپنے پنجوں سے پکڑ کے زندہ تمہارے پاس لے آتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے، اس کو آپ ذبح کرو اور ذبح کر کے آپ اس کو استعمال کرو۔ لیکن اگر وہ باز اپنے شکار کو کھا لیتا ہے یا مار دیتا ہے، آپ کے پاس زندہ نہیں پہنچتا، تو معصوم نے ارشاد فرمایا اس قسم کا شکار جو ہے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہے۔ سلام کیجیے محمد اور اس میں تقریباً میری یہ بھی ہوئی 5 شرائط ہیں، وہ کتا کے جو شکار کے لیے بھیجا جاتا ہے اس کی 5 شرائط ہیں۔ لیکن ایک سوال یہاں ایک بہترین سوال بنا کے پیش کیا گیا کہ آیا
کتا رکھنا اور کتا پالنا یہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے فرمائی حضرت جبریل خدا جبریل آئے اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو 5 روزے بھی نہیں ہوئے سلوات بلند آواز سے کہ بابا 15 روزہ درس ہونا چاہیے، تو 15 روزہ درس میں آپ تشریف لائیں گے تو جناب کی خدمت میں آپ کو شکر اور گزار کریں گے، پیش کریں گے۔ تو جبرائیل نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ جس گھر میں کتا رکھا ہوا ہو اس گھر میں ہم رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں۔ مجھے فرمایا بھائی، اور آپ نے بھی ایک جملہ مجھے کل کہا تھا کہ وہ کیا جملہ تھا، اس میں ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ بھائی اس جانور کا شکار کیسے کرے کہ جو مثلا پکڑا جائے اور یعنی وہ پاؤں جو ہے وہ مار رہا ہو، ذبح کرنے کے معاملات میں کہ مثلا میں نے بتایا تھا کہ وہ پرانے زمانے کی جاہلیت کا زمانہ تھا کہ وہ ذبح کرنے کے معاملات میں کچھ کو اوپر سے پھینکتے تھے، وہ جانور مر جاتا تھا، اس کو وہ جو ہے کھا لیتے تھے، کچھ کو جو ہے لڑاتے تھے تو وہ مرتا تھا، کچھ کے اوپر جو ہے وہ شکاری کتے پھینک دیتے تھے، اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ لیکن وہ چیزیں کہ مسلمانوں کے نظریے سے مثلا کوئی چیز گرا بھی دی جائے اگر اس میں کچھ جان باقی ہے اور مسلمان اس کو تکبیر پڑھ لے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے، اگرچہ وہ پاؤں ہلا رہا ہو، وہ زبان ہلا رہا ہو، وہ بدن ہلا رہا ہو، اس وقت وہ حلال ہوگا۔ اگر وہ مر گیا ہے تو فقہ جعفریہ میں، باقی فقہ اسلام میں جو ہے فقہ محمدی میں وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آگے سوال بلند کرتے ہیں۔ سنایا کہ جبریل کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا رکھا ہوا ہو۔ تو رسول خدا کے حکم کے مطابق اس وقت مدینے کے جتنے لوگوں کے گھروں میں کتے تھے سب کو مار دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اس لیے کہ حکم خدا ہے۔ لیکن جب اس آیت کا نزول ہوا ہے، اس آیت میں کہا گیا کہ تم شکاری کتوں کے ذریعے شکار کر سکتے ہو، تو پھر ان شکاری کتوں کو گھر میں رکھا گیا۔ اور اس میں جو حقیقت ہے فقہ جعفریہ میں تقریباً 6 تفسیروں کا مسلسل پڑھ رہا ہوں، ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شکاری کتا رکھنا، پالنا، خرید و فروخت کرنا، بیچنا یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے۔ لیکن اگر وہ شکاری صورتحال ہو، اس کے علاوہ اگر کچھ لغلاف کے لیے، کچھ شوق کے لیے، وہ جو فرمائیے گا، اور کچھ اس طرح سے وہ کرتے ہیں کہ اپنے پیٹ تک ان کتوں کو لے کے آتے ہیں، تو جو رکھیں گے مخلوق خدا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اس کو ایک حد تک رکھا جائے کہ یہ کتا نجس ہو جائے۔ لیکن ان میں چیزیں میں ایک پروردگار عالم نے کوئی چیز یہ بھی رکھی ہے کہ شکاری کتا جو ہے وہ انسان کا کہا ہوا کہا مانتا ہے، باز نہیں مانتا۔ باز کو جب شکار پہ بھیجیں گے، اسی لیے باز کا شکار کیا ہوا اگرچہ باز کو بھیجتے ہوئے آپ بسم اللہ بھی پڑھیں، تکبیر بھی پڑھیں، وہ وہی اس کے ہاتھ پنجے میں مر جائے، اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک سوال بلند بھیجیں۔ ربا کے احکام تھوڑا سا 2-3 نقطے ہیں، ذرا تھوڑا سا سوال کے بلند کا سوال بھیجیں۔ ربا کے احکام میں یہ ہے کہ جس جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں وہ حلال گوشت جانور شمار ہو۔ کچھ چیزیں حرام تو جانور ہیں وہ چلا کے اس کو بیان کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ لوہے کے آلے سے ذبح کیا جائے، بحالت مجبوری پتھر سے بھی ذبح کر سکتے ہیں، بحالت مجبوری لکڑی سے بھی ذبح کر سکتے ہیں، بحالت مجبوری شیشہ سے ذبح کر سکتے ہیں، لیکن اختیاری صورت میں وہ چھری جو ہے وہ لوہے کی ہونی چاہیے۔ نمبر 2 4 رگیں کاٹی جائیں، ایک کھانے پینے کی ہے، دوسری سانس کی نالی ہے، اور 2 طرف باہر سائڈ میں اس کے ہلکی جو ہے ان کو 4 رگوں کو کاٹا جائے۔ اگر وہ جانور آپ ذبح کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ ابھی تک وہ زندہ ہے، پھر کیا کریں؟ چلیے کہ اس کو دوبارہ ذبح کریں، دوبارہ ذبح کرنے کا حکم ہے کہ ابھی جان باقی ہے، صحیح اگر نہیں کرنی ہے اس کو دوبارہ جلدی سے ذبح کیا جائے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جس جانور ذبح کر رہے ہو یا نہر کر رہے ہو تو جانور کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ذبح کرنے والا یا نہر کرنے والا، کیونکہ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے تو نہر کرنے والا ہے اس کا رخ بھی قبلہ کی جانب ہونا چاہیے۔ خدا کا نام لے کے ذبح کرے، لیکن پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی، بلکہ کہنا ہے بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر اور اللہ اکبر۔ ذبح یا نہر کرتے وقت جانور حرکت بھی کرے، یقین ہو جائے کہ وہ ذبح سے پہلے مرا تو نہیں ہے، ذبح سے پہلے اگر مر گیا ہے وہ حرام ہے،
ذبح کے بعد ہی وہ جان باہر نکالے وہ ٹھیک ہے. پھر اس میں کافی چیزیں اور بھی اس میں نقطے میں بیان کی گئی ہے. مچھلی جو ہے مچھلی کیسے پاک ہوتی ہے؟ مچھلی ذبح کرنے سے پاک نہیں ہوتی. مچھلی کو زندہ دریا سے سمندر سے پکڑے اور باہر آ کے اپنی جان دے دے، یہ باہر آ کے وہ مر جائے وہ آپ کے لیے حلال ہے. ایک ایسا ہے کہ آپ نے پکڑی ہے مچھلی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ باہر آئے، وہ ذرا وہ کر رہی تھی بھائی ابھی اس کی جان نہیں نکلی تھی، زندہ تھی، دوبارہ آپ نے جو ہے وہ پانی میں ڈال دیا، پانی میں جا کے مر گئی ہے تو وہ مچھلی حلال نہیں ہے، وہ مچھلی حرام ہے. اسی طریقے سے یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں بیان کی گئی ہیں حلال چیزیں ہیں. امام محمد پاک کے علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ حلال چیزیں مثلا سبزیاں کون کون سی حلال ہیں، توجہ فرمائیے کون سی سبزیاں حلال ہیں. علماء فرماتے ہیں سبزیاں اور وہ تمام چیزیں حلال ہیں کہ جس کا نقصان دہ ہونا معلوم نہ ہو. یعنی وہ کہتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو وہ سبزی آپ کے لیے حلال ہے. پھل اور میوے وہ تمام حلال ہیں اور آپ کے لیے استعمال شدہ ہیں کہ جو موذی اور درد رساں نہ ہو. دریائی مخلوق میں سے وہ مچھلی حلال ہے فقہ جعفریہ میں کہ جو چھلکا کا دار ہو. باقی مچھلیوں کے بارے میں ہے کہ وہ مسخ شدہ ہے، انسان تھے اللہ نے عذاب کے طور پہ مسخ کر دیا ہے اور پھر جو مسخ کر دیا ہے وہ مچھلیاں حلال اور حرام دریا میں کھاتی رہتی ہیں. اسی لیے معصوم نے فرمایا ہے اور فقہ جعفریہ کے لوگ یہ تیار کرتے ہیں کہ مچھلی جو ہے وہ چھلکے دار ہونی چاہیے. نمبر 4 صحیح جو صحرائی حیوانات ہیں جیسے بہیمۃ الانعام ہے، اس کی تفصیل ہم نے کل بیان کی تھی، پرسوں بیان کی تھی، وہ بھی حلال ہے. پرندوں میں سے یہ پرندے حلال ہیں. نمبر 1 کون سا پرندہ کہ جو درندہ نہ ہو، ایسا پرندہ کہ جو اپنے تیز پنجوں کے ذریعے اپنے سے کمزور پرندوں پر حملہ آور نہ ہوتا ہو. عالم امت کی فکر یہ ہے کہ وہ پرندہ آپ کے لیے حلال ہے. اڑنے میں وہ پرندہ جو زیادہ پر مارتا ہے، جو پروں کو زیادہ مارتا ہے، وہ پرندہ فقہ جعفریہ میں حلال ہے. اسی طریقے سے دانا بھرنے یا ہضم کرنے کے اس کے اندر جو تھیلی موجود ہو، اس قسم کا پرندہ آپ کے لیے حلال ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اس پرندے کے اوپر حرام کی کوئی نص قرآنی نہ ہو، وہ پرندہ بھی آپ کے لیے حلال ہے. اور مثلا جیسے کبوتر ہو گیا، تیتر ہو گیا، پٹیل ہو گیا، مرغ ہو گیا، مرغابی ہو گئی، اس قسم کے پرندے حلال ہیں. ہر قسم کا دودھ حلال ہے جس میں کوئی نجاست شامل نہ ہو. جب پتہ چلے کہ کوئی کمپنی نجاست یا نجس چیزیں اس میں کیمیکل ڈال رہی ہیں پھر اسے اجتناب کرنا آپ کی واجب ہے. جب ایسی کنڈیشن نہیں ہے تو آپ کے لیے دودھ بھی حلال ہے. کچھ چیزیں حرام ہیں، ایک درود صلوات بلند آواز سے وہ چیزیں جو خبائث میں داخل ہیں، طیبات میں داخل نہیں ہے، یعنی ناپاک چیزوں میں داخل ہیں، وہ چیزیں حرام ہیں. درندے اور حشرات اور سب جو ہیں یہ سب کے سب حرام ہیں. پرندوں میں جن میں سانپ کا صفات نہ پائی ہے جو ہم نے بیان کی ہے وہ سانپ کا صفات نہیں ہے، ایک بات نہیں مارتے ہیں اور درندوں کے پر حملہ آور ہوتے ہیں، وہ پرندے جو حرام ہیں. مسخ شدہ جانور سب حرام ہیں، مثلا ریچھ، بندر، چمگادڑ، مور، یہ سب کے سب جو ہیں یہ حرام ہیں. مردار ہم پہلے دن بتا چکے ہیں. حلال جانور کے بعد اجزاء مثلا تلی ہے، وہ میں نے کل بھی بیان کیا تھا، خون ہے، فضلہ ہے، خوشیے ہے، یعنی کپورے ہیں، حرام مغز ہے، مسانہ، پتا، یہ حلال گوشت جانور میں بھی تقریباً 11 چیزیں ہیں یہ حرام ہے. اور ہر نجس چیز جو ہے حرام ہے. ہر قسم کی مٹی کا کھانا حرام ہے سوائے خاک کربلا کے، کہ خاک کربلا کی مٹی شفا کے طور پہ کھا سکتے ہیں، مگر اس کی مقدار کتنی ہے؟ 1 رائی کے دانے کے برابر، اس سے زیادہ اس کی اجازت نہیں ہے، مٹی کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ پینے میں شراب، خون، پیشاب، حرام گوشت جانور کا دودھ، یہ سب کے سب جو ہے یہ حرام قرار دیے گئے ہیں. تو انشاءاللہ کل ہم یہ تھوڑا سا کتابی اور ان کے حوالے سے کچھ نکاح کے معاملات ہیں اس کو بیان کر کے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. پیشاب کا حوالہ جہاں پر ہے تو اونٹ تو پیشاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں، پیشاب حلال گوشت جانور کا جتنا بھی پیشاب ہے یہ کچھ لوگوں نے مثلا بنائے ہوئے ہیں کہ یہ اونٹ کا پیشاب حلال ہے، انڈیا میں گائے کا پیشاب کیا جاتا ہے. وجہ رکھیے گا کہ یہ جو چیز ہے کلی طور کے پر مراجع نے کہا ہے، علماء نے 6 تفسیروں میں نے مستقل دیکھا ہے کل سے کہ تمام
قسم کے جانور کا پیشاب جو ہے وہ حرام ہے، چیز ہے کہ موٹی کیوں نہ فاضل کو شاپ چل جاتا ہے۔ شدر مرغ جو ہے وہ حرام نہیں، شدر مرغ ہم استعمال کر سکتے ہیں، چاہے تو اپنے پیسے سے خریدیں، چاہے وہ کسی کھلائے، توجہ فرمائیے، اور چاہے آپ ہمیں کھلائیں تو سب ہم کھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک سلوات بولت تو وہاں سے بڑا ایک سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے اپنے مسلمین شہداء اسلام شہداء جلسہ جعفریہ ہمارے قبلہ مرحوم شیخ جو صبح صاحب اور وہ بانیاں جو اس کا کام جو دار مانی بنی ہے چاہے وہ اللہ روٹین تمام کے بھی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لے ارواح المؤمنین والمؤمنات کا